السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم روزے کے تعلق سے سی پی ایس انٹرنیشنل کے چیئرپرسن ڈاکٹر فریدہ خانم صاحبہ سے بات چیت کریں گے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ اس حقیقت کا عملی اظہار ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور یہ خالق سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا اور کوئی نہیں۔ اذان اور نماز میں بار بار اللہ اکبر کہنا اسی سب سے بڑی سچائی کا اعلان ہے۔ روزہ کے ذریعے ایک روزہ دار عملی طور پر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا اپنی استطاعت کی آخری حد تک اعتراف کرتا ہے۔ روزہ ایک سچے انسان کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اس بات کی یاد دہانی کہ تم خدا کی دنیا میں ہو۔ تم ایک ایسی دنیا میں ہو جس کو خدا نے بنایا ہے۔ اس دنیا کے مالک تم نہیں ہو بلکہ خدا اس کا مالک ہے۔ یہاں تم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہاں تم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کھا سکتے، یہاں تم اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پی سکتے، یہاں تم اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے۔ یہاں تم کو خدا کی مرضی کے مطابق رہنا ہے، نہ کہ خود اپنی مرضی کے مطابق۔ روزہ کیا ہے؟ خدا کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش۔ قرآن کی سورہ الحدید میں آیا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اور یہ تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمان سے یہ سوال کریں گے کہ روزہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر آپ ہمیں بتائیں۔ روزہ جو ہے وہ اسلام کا 5 فنڈامنٹل پلرز میں سے ایک ہے، تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے روزے کی۔ روزہ جس کو عربک میں صوم کہتے ہیں، صوم کے معنی رکنا، اسی طرح صائم ہے یعنی رکنے والا۔ تو رکنا کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں صرف کھانا پینا چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے۔ رکنا کا مطلب ہر فاربیڈن ایکٹیویٹیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا، کیونکہ روزہ ایک ٹریننگ ہے۔ اگر ہم 1 مہینے تک اس ٹریننگ کو حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمیں سال بھر وہ ٹریننگ ہمارے کام آئے گی۔ تو ہمیں پورے طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ روزے کا مطلب کیا ہے، روزہ کس لیے ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اصل میں اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہیں، تو ان خواہشات کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، تو یہ ہم کو اس کو جاننا ہے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری بھوک پیاس کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم کو روزہ اس کے پورے آداب کے ساتھ رکھنا ہے۔ روزہ کا مطلب ہے یعنی صوم یعنی لائف آف سیلف ریسٹرینٹ۔ تو ہمیں اپنی ڈیزائرز پر کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا ہے، اور خدا کی مرضی کے مطابق اس دنیا میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو ایسا نہیں کہ روزہ صرف اسلام میں فرض کیا گیا ہے، بلکہ مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو حضرت آدم کو فاربیڈن ٹری کو منع کیا گیا وہ بھی ایک قسم کا روزہ تھا۔ مطلب یہاں ہر چیز تم استعمال کر سکتے ہو سوائے اس پیڑ کے پھل کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی برداشت ہے، کتنی ہمارے اندر ول پاور ہے۔ تو یہ اس کے لیے ہر امت پر روزہ فرض کیا گیا۔ تو یہاں تک کہ چپ کا روزہ بھی رکھا حضرت زکریا نے۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو خواہشات ہیں وہ فاربیڈن ٹری کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا ہے۔ ہم کو سیلف سینٹرڈ لائف کے بجائے گاڈ سینٹرڈ لائف جینا ہے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ روزہ تمہارے پر فرض کیا گیا تاکہ تم
متقی بنو لعلکم تتقون، یعنی متقی کا مطلب ہے خدا سے ڈر کر زندگی گزارنا، اور جس نے جو خدا سے ڈرا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کا روزہ خدا ایکسیپٹ کرے گا، اور ایسے روزے کو جو کہ ایکسیپٹ ہوا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے۔ دیکھیں ہم یہ ایک بہت مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ انسان بائی برتھ اسپریچول ہے، لیکن وہ اس دنیا میں آتا ہے، دنیا کے ایک مٹیریل ورلڈ ہے، تو اس کو کنڈیشننگ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کو تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ مین جو ہے پوٹینشلی اسپریچول ہی ہے، اس کو اپنی اسپریچولیٹی کو اویکن کرنا ہے۔ تو اس میں ہیلپ ہوتی ہے قرآن کی اسٹڈی سے، ایک تو عبادات ہیں، دوسرے قرآن کی اسٹڈی کرنا، قرآن کو لوگ ہمیشہ تلاوت کرتے رہے، تو صرف تلاوت کافی نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اس کے معانی کو سمجھنا، اور اس کے اگر آپ پڑھ سکیں تو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ تبھی آپ کو جب تک کہ اس کی پوری بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ہوگی تب تک آپ کو اس کا پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، جس کو تدبر و تفکر کہا گیا ہے قرآن میں، تو اس طریقے سے ہم کو قرآن کے گہرے معنی ہمارے اوپر کھلتے چلے جائیں گے۔ تو روزہ جو ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن اترنا شروع ہوا تھا، تو اسی وجہ سے رمضان میں روزے فرض کیے گئے۔ تو اس طریقے سے ہم قرآن کی سیریس اسٹڈی کر کے اپنی اسپریچولیٹی کو ڈسکور کریں، اور اپنے آپ کو ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے ہٹائیں، کیونکہ یہ ڈسٹریکشن ہی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی اسپریچولیٹی کو ڈسکور نہیں کر پاتے ہیں۔ تو ہر طرح کے ڈسٹریکشن سے بچائیں اپنے آپ کو، کیونکہ کھانا پینا اس میں تو انسان کا بہت زیادہ وقت جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں دھیان لگا رہتا ہے، تو جب کھانا پینا ہم دن بھر کے لیے روکتے ہیں تو دوسری چیزوں سے رکنا زیادہ مشکل نہیں لگتا، کیونکہ ہماری عادت ہو جاتی ہے برداشت کرنے کی۔ تو اسی طریقے سے ہم دوسری جو ہماری ڈیزائرز ہیں ان کو ہم ختم کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو استعمال کریں قرآن کو سمجھنے میں، اور اپنے آپ کو اپنی ایک اسپریچول پرسنالٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا زیادہ سے زیادہ دھیان دیں۔ شکریہ آپا، آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ روزہ کیا ہے، انسان کی کنڈیشننگ جو ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو اس پر مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے، آیت سورہ الفجر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اس کو روزی دیتا ہے، نعمتیں خوب دیتا ہے، تو وہ اکڑ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت افزائی کی، لیکن جب اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کی، میری اہانت کی۔ تو انسان جب اس نفسیات میں جیتا ہے تو وہ کریشن پلان کو، خدا کو یاد نہیں کر سکتا۔ روزہ گویا ایک طریقے سے بتانا ہے کہ آپ اس دنیا کے اندر آپ جو رہ رہے ہو یہ آپ کی اپنی دنیا نہیں ہے، خدا نے بنائی ہے جس میں آپ کو رکھا ہے۔ آپ کو جب چاہے جو چیز لے، جو چاہے دے سکتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہے وہ۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے۔ اگلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ روزہ کا تقویٰ سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ قرآن میں آتا ہے سورہ جہاں پر بتایا گیا ہے روزے کے بارے میں، تو بتایا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تو تقویٰ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ قرآن میں آیا ہے اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بنو، یہ سورہ البقرہ میں آیا ہے۔ مطلب انسان جو ہے تمام جو دنیا میں اس کو ملی ہوئی ہیں نعمتیں، تو اس کو ٹیک فار گرانٹیڈ لیتا رہتا ہے، تو اس کو دھیان نہیں رہتا کہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، اس کا ہمیں شکر کرنا ہے اور خدا سے ڈر کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔
تقویٰ کا مطلب ہے بہت زیادہ خدا سے ڈرنا، ایک کاشس اپروچ، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزارنا۔ تو مطلب صرف بھوک پیاس سے نہیں تقویٰ پیدا ہو جائے گا، بلکہ ہم کو خدا سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ کوئی بھی کام ہم کرنے جائیں تو ہم سوچیں کہ کیا ہمارا خدا اس سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں لگے کہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق یہ کام نہیں ہے تو ہم فوراً ہمیں وی شوڈ اسٹاپ ان آور ٹریک، فوراً ہمیں رک جانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہر کام کو سوچیں کہ خدا کس کام سے خوش ہوتا ہے تو پھر ہم وہ کام کریں۔ اگر ہم ایسا مہینے بھر ایسا کام کر لیں گے تو ہماری اچھی ٹریننگ ہو جائے گی، جیسے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں ٹرین کرنے کے لیے، تو ایسے ہی ہو جائے گا ٹریننگ، اور ہمارا یہ تقریباً سال بھر چلتا رہے گا۔ تو تقویٰ کا ترجمہ گاڈ کانشسنس بھی کیا گیا ہے، مطلب ہر وقت خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا، کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ انسائٹ کے لیول پر ہم محسوس کریں، جب ہم بہت زیادہ خدا کو یاد کریں گے تو ایسا لگے گا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ سوچیے کہ خدا جب ہمیں دیکھ رہا ہے تو کتنا زیادہ ہمیں احساس ہوگا کہ ہم ہر کام خدا کی مرضی کے مطابق کریں۔ اب وہی ہے مسئلہ کہ دنیا جو دارالامتحان ہے، یہاں طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، انپلیزنٹ بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہ چیزیں ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں۔ تو ہم کسی بھی چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں، بلکہ ہم یہ سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں کہ دنیا میں تو ایسا ہوگا، کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور ہر آدمی اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اس کی مرضی اور ہماری مرضی سے کلیش ہوگا، تو یہ تو ہونا ہے اس دنیا میں، تو اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سوچ سمجھ کر ویل کنسیڈرڈ اپروچ ہمارا ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ اگر ہم کو لگا کہ کوئی چیز انپلیزنٹ ہے اور ہم نیگیٹو ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ نیگیٹو انسان کے پاس فرشتے نہیں آتے، اور جب تک فرشتے نہیں آئیں تب تک ہمیں اسپریچولیٹی میں سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ فرشتے ہی ہیں جو ماحول کو اسپریچولائز کرتے ہیں۔ تو روزے کا جو مقصد ہے کہ ہم اسپریچول سینسٹیوٹی اپنے اندر پیدا کریں، تو اسی مقصد ہم کو ڈیفیٹ ملے گی، اسی مقصد کو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، جہاں ہمیں لگے کہ یہ چیز جو ہے خدا کو ناراض کرے گی تو وہیں ہم رک جائیں، اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کریں گے، اور بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، غور و فکر کر کے پڑھیں گے۔ تو ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بات تو ہمیں پہلے اس کے گہرے معنی سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ تو جب تک گہرے معنی آپ خود ڈسکور نہ کریں تب تک وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنتے، جس کو کہتے ہیں کہ اپلائیڈ قرآن۔ تو قرآن کو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے۔ تو یہی ہے جس کو ہم صوم اسپرٹ کہتے ہیں، یعنی پرہیزگاری۔ تقویٰ کے معنی ہے پرہیزگاری، پرہیزگارانہ زندگی۔ تو ہمیں پورے معنی میں 1 مہینہ پرہیزگارانہ زندگی اختیار کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم 1 مہینہ ایسا کر لیا ہم نے تو پھر ہمارے عادت پڑ جائے گی، پھر ہم ہر کام سوچ سمجھ کر کریں گے۔ آپا مجھے یاد آتا تقویٰ کے بارے میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، تفسیر ابن کثیر میں آیا ہے، اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ کا بھی ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا تھا حضرت ابی بن کعب سے کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اما سلکت طریقا ذا شوکن، کیا آپ کسی ایسے راستے پر چلے ہیں جس میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں چلا ہوں میں۔ تو کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ تو انہوں نے کہا شمرت واجتہدت، کہ میں اپنے کپڑے کو لپیٹ کر خوب بچ کر چلتا ہوں۔ کہا یہی تقویٰ ہے۔ اس کو اگر تقوی، یہ تو ایک مادی مثال دی گئی ہے، مٹیریلسٹک مثال دی گئی ہے، تقویٰ جو مانوی چیز ہے اس کو سمجھنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف قسم کے ڈسٹریکشن ہوتے ہیں، اس ڈسٹریکشن سے بچ کر خدا والی زندگی گزارنا، ربانی زندگی گزارنا، خدا کو یاد رکھنا، یہی تقویٰ ہے۔
اس کی صفت جو قرآن میں آئی ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار تقوی کا ذکر کیا ہے اور یاد دلایا، اس میں سے ایک جگہ جو صفت آئی ہے وہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ دوڑو اپنے رب کے مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ جو روزے میں بیان کیا گیا ہے تقویٰ، تو کہا متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے آگے ان کی صفت کیا ہوگی متقیوں کی وہ بتایا ہے، کچھ صفت ہیں یہاں پر کہ جو خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر اور ظاہری طور پر، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ جب وہ کوئی غلط کام کر جاتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کر جاتے ہیں، اللہ کو یاد کیا انہوں نے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی انہوں نے۔ اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو مغفرت کرے گناہ کی، اور وہ اپنے کام پر، غلط کام پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ وہ غلطی ہو گئی اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ ریپینٹنس ان کا یہ روش ان کی ریپینٹنس کی ہے۔ فرشتے نہیں آئیں گے، اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، بہت ہی اہم واقعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے آ کر حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہے تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے، لیکن بہت لمبا ہو گیا ان کا برا بھلا کہنا حضرت ابوبکر کو، تو حضرت ابوبکر نے بھی جواب دیا۔ حضرت ابوبکر کا جواب دینا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے۔ اب چونکہ حضرت ابوبکر کے لیے رسول اللہ کا اٹھ کر جانا زیادہ ناگوار واقعہ تھا بنسبت اس آدمی کے برا بھلا کہنے کے، تو فوراً وہ رسول اللہ کے پیچھے گئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب تک میں خاموش تھا آپ بیٹھے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے ان کا جواب اس آدمی کا جواب دیا آپ اٹھ کر جانے لگے۔ تو کہا اے ابوبکر، کیا تم کو معلوم نہیں ہے جب تم خاموش تھے تو تمہاری طرف سے فرشتے اس آدمی کا جواب دے رہے تھے، لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا فرشتے چلے گئے اور شیطان وہاں پر آ گیا، تو جہاں پر شیطان ہے وہاں پر میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ تو فرشتے جو نگیٹو آپ نے بات بتائی بہت اہم ہے کہ کوئی بھی نگیٹو مائنڈ جو ہوگا یا نگیٹو واقعہ جہاں پر پیش آ رہا ہوگا وہاں پر فرشتے نہیں آئیں گے۔ جو شب قدر کا بھی واقعہ ہے کہ شب قدر کا علم دیا گیا تھا، لیکن جب جھگڑا ہوا دو آدمیوں کے درمیان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم اٹھا لیا گیا، بھلا دیا گیا۔ تو نگیٹیوٹی تو بالکل بھی نہیں رکھنی ہے۔ روزہ بھی اسی چیز کی طرف ابھارتا ہے کہ آپ بالکل بھی نگیٹو نہیں رہنا۔ اب میں آپ سے بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہا ہوں صبر کے تعلق سے، کہ روزہ کیا ہے اپنے آپ میں صبر کی ایک بہت بڑی کوشش ہے، تو صبر کی امپورٹنس کیا ہے روزہ کے تعلق سے؟ کیونکہ وہی جو کریشن پلان کی وجہ سے بار بار انپلیزنٹ سچویشن فیس آتی ہیں، تو ہم اپنا وہ جو ہے بیلنس کھو دیتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو روزہ جس کو کہ صبر کا مہینہ کہا گیا ہے، تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ کسی نے ہم کو برا بھلا کہہ دیا تو ہم اس کو معاف کر دیں، کیونکہ تمام پیغمبروں کی جو ہمارے سامنے اگزامپلس ہیں وہ معافی کرنے کی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن بھی پڑھیں اور تمام پیغمبروں کی باتیں بھی پڑھیں، کیونکہ اس سے بھی ہمیں بہت زیادہ گائیڈنس ملتی ہے۔ اور ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ انپلیزنٹ واقعات ہوئے کسی کی طرف سے، تو ہم اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے کہ ہم صبر کر لیں اور اس کو دہرائیں نہیں، کیونکہ دہرانے سے ہمارے مائنڈ میں وہ ریفریش ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں زندگی بھر دہراتے رہتے ہیں فلاں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، تو اس کو دہرائیں نہیں دہرائیں گے تو وہ خود بخود وہ بھول جائے گا، اور دہراتے رہیں گے تو وہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو اس سے پھر ہماری نیگیٹیوٹی جو ہے وہ مزید پیدا ہوتی ہے۔
تو یہ جو ہے جو روزہ جو ہے ہمارے اندر جو صبر کی استعداد پیدا کرتا ہے، صبر کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، تو اس سے ہمیں اس میں مدد ملے گی، کیونکہ اس دنیا میں دیکھیے ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم کو ایک سماج میں رہنا پڑتا ہے، ایک فیملی میں رہنا پڑتا ہے، تو ہم کو طرح طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، اور صبر بس شروع میں مشکل لگتا ہے، بعد میں ہمیں بالکل ایفرٹلیسلی ہم صبر کر سکتے ہیں، ہمیں مشکل جو ہے ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ تو صبر صرف کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے جو ہمیں پریشانی ہوتی ہے اسی میں صبر نہیں کرنا ہے، صبر تو ایک عمومی حکم ہے، ہر معاملے میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور وقتی طور پر جب ہم صبر کر لیتے ہیں تو ہمارے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم جواب دیں تو بات بگڑتی ہے۔ ابھی دیکھیے اتنا زبردست معاملہ ہوا تھا جمعے کو، لوگ سمجھ رہے تھے کہ بہت جھگڑا ہوگا، کیونکہ ہولی اور جمعے کی نماز کا ٹائم کلیش ہو رہا تھا، لیکن دیکھیں حالات بہت اچھے رہے اور جھگڑا وگڑا نہیں ہوا، مسلمانوں نے صبر برداشت کیا، اور نہ دوسری طرف سے کوئی ایسا معاملہ پیش آیا، سب اچھے طریقے سے سب حالات بن گئے، اور وہ کوئی فساد وساد نہیں ہوا۔ تو صبر کرنے سے نہ صرف ہم اپنی لائف کو ٹھیک کرتے ہیں، بلکہ سماج میں بھی پیس قائم ہوتا ہے۔ تو صبر جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہماری مرضی کے مطابق سارے کام ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو صبر سے انسان جو ہے وہ ناخوشگوار واقعات کو برداشت کر پاتا ہے، اور اس کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم بار بار نیگیٹو ہوتے رہیں گے تو ہمارے اندر نیگیٹو پرسنالٹی پیدا ہوگی، پھر ہمارے اندر بہت جلد غصہ آئے گا، اور طرح طرح کے پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، تو یہ غصہ سب اگر ہم بہت اچھے طریقے سے روزہ رکھیں اس کی اسپرٹ کے ساتھ، تو ہم کو بہت زیادہ مدد ملے گی کہ ہمارے اندر صبر جو ہے کی صلاحیت جو ہے پیدا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا میں اپنے زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، بلکہ اس کا جو ہے اجر ملے گا خدا کے ہاں۔ صبر کا اجر کہا گیا ہے کہ بے حساب اجر ہے، کسی بھی عبادت کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ بے حساب اجر ہے۔ ایک بار مولانا سے کسی نے پوچھا کہ کب تک صبر کریں، تو مولانا نے کہا کبھی آپ نے کہا کہ کب تک نماز پڑھیں، کب تک روزہ رکھیں، تو صبر کا تو اجر اس سے بھی زیادہ ہے، تو آپ جو ہیں صبر کریے، وہ تو یہ سوچ کے کریے کہ اس میں ہم ایک عبادت کو سوچ کے کریے، تو آپ کبھی نہیں یہ سوال اٹھائیں گے کہ کب تک صبر کریں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ صبر کا بے حساب اجر ہے، اور روزہ کے بارے میں بھی وہی چیز آئی ہے کہ روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا جو میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر سے بہتر کوئی اور چیز نہیں دی گئی۔ ما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ کوئی بھی چیز جو انسان کو بطور عطیہ دی گئی اس میں صبر سب سے بہتر اور سب سے وسیع چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ سورہ ابراہیم میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا نُخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ اپنی قوم کو تاریکی ظلمات سے نور کی طرف نکالو اور ان کو اللہ کے ایام کی یاد دلاؤ، اور اس میں نشانیاں ہیں سب سے زیادہ صبر کرنے والوں کے لیے اور سب سے زیادہ شکر کرنے والوں کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں اس آیت میں ہے کہ اگر کسی انسان کو تاریکی سے نور کی طرف جانا ہے، تاریکی کا مطلب خدا کے راستے سے الگ راستہ، اور نور کا مطلب اللہ کا راستہ، اگر کسی کو جانا تو اس کو بہت زیادہ صبر کرنا ہوگا اور بہت زیادہ شکر کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی کہ صبر کی بنیاد پر انسان کیا ہوتا ہے، بہت سارے کانفلکٹ اور ان سب چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کلو عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700 ضعف
قال اللہ تعالی الا الصوم فإنه لي وانا اجزی به يدع شهوته وطعامه من اجلی للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف افم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة واذا كان يوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب وان صابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ جو دیا جاتا ہے ثواب کے طور پر، وہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا سوائے صوم کے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو اور اپنے کھانا کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور روزہ دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کوئی انڈیسنٹ بات نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے تو وہ یا کوئی اس سے جھگڑا کرے، قتال کرے، جھگڑا کرے، تو کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اس میں دیکھیے کیا چیز ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ شارحین کہتے ہیں ڈھال کا مطلب کہ اس کو غلط کام سے روکتا ہے، جھگڑے سے روکتا ہے، اور اس کے آگے کیا بتایا کہ روزے کے دن ہو تو وہ کوئی غلط کام نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو گالی دے، بعض روایت میں کہ کوئی اس کو ستائے، بعض روایت میں کہ کوئی اس سے قتال کرے، جھگڑا کرے، جنگ کرے، تب بھی وہ اپنے دل میں کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں یہ سب کام نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بہت اہم چیز ہے، روزہ جو ہے آدمی کو کمیونل ہارمنی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، کہ ایک انسان پیسفل ہو جاتا ہے۔ اس پر حدیث میں بھی بتایا گیا، بہت ہی اہم حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس نے جھگڑا کو ترک کر دیا اگرچہ وہ حق پر ہو، تو میں ضمانت لیتا ہوں کہ اس کے لیے جنت کے آؤٹ اسکرٹ میں گھر ہوگا۔ جنت میں تو گھر ملے گا، جنت کے آؤٹ اسکرٹ میں بھی گھر ملے گا۔ تو روزہ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی اگر پوری اسپرٹ کے ساتھ رکھتے ہیں تو فارم ہاؤس ٹائپ کا ملے گا اس کو۔ لیکن ضروری ہے کہ روزے کے درمیان ہم اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ رکھیں، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے جھوٹ بولنا، اس پر عمل کرنا، جہالت کے کام نہیں چھوڑے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنے کھانا اور پانی کو چھوڑ دیں۔ اگر نہیں چھوڑتے ویسے ہی کرتے رہتے تو گویا کھانا پانی ہی ہے، چھوڑنا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ تو اب میں آپ سے اگلا سوال یہ کروں گا کہ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں لوگ، قرآن نازل ہوئی، تو اس پر آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، رمضان کا ہی مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس قرآن میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو پھر وہاں حکم دیا گیا ہے کہ پس تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے اس میں روزے رکھے۔ تو یہ قرآن اترنا بہت ہی بڑی بات ہے۔ تو قرآن بہت سارے پیغمبروں کو آسمانی کتابیں دی گئیں، لیکن وہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں، کیونکہ پیغمبروں کے پاس زیادہ فالوورز نہیں تھے، تو بہت جلد وہ کتابیں جو ہیں گم ہو گئیں، لوگوں نے اس میں آلٹریشن کر دیا۔ تو ایک محفوظ کتاب کا اترنا بہت بڑی خدا کی نعمت ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جو عرب میں آپ دیکھتے ہیں حنفاء پریشان ہوتے تھے کہ آخر ہم اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سے معلوم ہوتی ہیں، اور قرآن ایک محفوظ کتاب ہے، اس لیے یہ سب سے بڑی نعمت خدا کی جو انسان کو دی گئی ہے وہ قرآن ہے۔ تو اسی لیے یہ قرآن پر غور کرنے کا مہینہ بتایا گیا ہے، کہ قرآن صرف تلاوت کرنے سے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کو بہت غور سے پڑھنا پڑتا ہے، سمجھ کر اور غور و فکر کرنے سے
تب اس کے جو بٹوین دا لائنس بہت سارے معانی ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں ہمارے اوپر۔ تو بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہوئے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ابھی پتہ چلا ہے، کیونکہ ہر چیز کے بہت سارے لیئرس آف میننگ ہوتے ہیں، تو ہم بار بار اس کو پڑھیں گے اور رک رک کے پڑھنا چاہیے قرآن کو۔ وہ جو آج کل چلا ہوا ہے فر پڑھنے کا، وہ طریقہ نہیں قرآن پڑھنے کا۔ تو قرآن کی جو ہے اسٹڈی کرنی ہے، اور تبھی ہم قرآن سے پورا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو قرآن کی اسٹڈی کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہی کرنا ہے، رمضان میں خصوصی طور پر، باقی دنوں میں جیسے کیا جاتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر قرآن کو پڑھیں، جیسے اسٹڈی کی جاتی ہے، تلاوت نہیں بلکہ اسٹڈی کریں قرآن کی۔ تو قرآن کی اسٹڈی کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو فوکس کریں، جو ہماری مادی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو ہم کم سے کم کریں۔ جو فاضل پروگرام ہوتے ہیں، شاپنگ کرنا، یہ سب، وہ سب رمضان میں بہت زیادہ اپنے آپ کو فوکس کریں۔ اگر یہ سب کریں گے، ہمارا مائنڈ ڈسٹریکٹڈ رہے گا، تو ہم قرآن سے پورا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ امام مالک ابن انس جو ہیں 4 اماموں میں سے ایک، مطلب بڑے امام ہیں، تو وہ بھی رمضان میں، جبکہ اتنے زیادہ ان کی اسٹڈی تھی، اس کے باوجود وہ رمضان میں اپنی تمام مصروفیات کو ختم کر کے قرآن پر غور و فکر کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں اسپریچول فوڈ ملتا ہے، کیونکہ جب ہم کو اپنی پرسنالٹی کو اسپریچولائز کرنا ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے رہیں۔ تو ایمان میں اضافہ کرنا ضروری ہے، کہ ورنہ پھر وہ اسٹیگننٹ ایمان ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم کو نیا نیا اسپریچول فوڈ روزانہ ہمیں ملتا رہے، ہماری کیفیات، تجربات نئے نئے ہم ایکسپیرینس کرتے رہیں۔ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ اچھا، یہ بات پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھی۔ تو اب مثال کے طور پر حضرت یوسف کی آپ چیپٹر پڑھیں، تو آپ کو لگے گا کہ حضرت یوسف نے کس طریقے سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور کبھی ان کے بارے میں کچھ بولے نہیں، جبکہ جب وہ تھے جیل میں تھے، اور ان کے سب ساتھی تھے، ان کو صرف اللہ کی باتیں بتاتے، کبھی نہیں کہتے کہ میرے اوپر اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے، میرے بھائیوں نے ظلم کیا ہے۔ تو یہ سب نہیں، بلکہ وہ پازیٹیو رہے۔ تو پازیٹیو رہنے کی وجہ سے ان کو کتنا ترقی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی مدد پوری آئی ان کے پاس۔ اور اسے جب وہ اتنے بڑی پوزیشن میں آ گئے ایجپٹ میں، کہ بادشاہ کے بعد انہی کی پوزیشن تھی، اس کے بعد ان کے سارے بھائی آئے، تو انہوں نے سب بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہہ دیا کہ تمہارے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے۔ تو یہ سب ہم کریں اور ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، تب ہمیں پراپر لرننگ ہوگی اور ہم قرآن کا پورا فائدہ اٹھا پائیں گے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ہر ایک کو معاف کرتے تھے، کبھی بد دعا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں لرن کرنی ہے، خاص طور پر 1 مہینے کو اس کام کے لیے آپ ریزرو کر دیجئے، تو تبھی آپ جو ہے اپنے اندر چینج لا پائیں گے۔ تو آج کل ہم لوگوں میں بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں، بار بار کسی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو یہ سب ختم کرنا ہے، اور ہمارے سامنے سارے پیغمبروں کی مثالیں ہیں۔ نفرت کلچر کو بالکل ختم کرنا ہے، وائلنس کو بالکل ختم کرنا ہے، اور حمد کلچر میں جینا ہے، کہ ہم کو صرف اور صرف خدا میں جینا ہے، خدا کی یاد کرنی ہے، اور اسی سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ پرسنالٹی جب تک ڈیولپ نہیں ہوگی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت میں جگہ پائے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ صرف اپنی فزیکل ہیلتھ کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی ذرا سی بات میں ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی اسپریچول ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی اسپریچول ہیلتھ نہیں ٹھیک کریں گے، تب تک ہم اس دنیا میں بھی پریشانی رہیں گے، اور آخرت میں بھی ہمیں جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ سب کچھ ہم قرآن کی سیریس اسٹڈی سے یہ سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔
صحیح کہا آپ نے بالکل۔ جب میں نے حدیث کی کتابوں کو دیکھا تو ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے شعب الایمان، یہ مشہور محدث امام بیہقی کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک باب ہی باندھا ہے، فصل فی الاستکثار من القراءۃ فی شہر رمضان وذلک لأنہ شہر القرآن، کہ اس بات کا چیپٹر کہ زیادہ سے زیادہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر قرآن ہے۔ عام طور سے تو قرآن کی تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا اور اس کو سکھانا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث آتی ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان فَيُدَارِسُهُ القرآن، کہ جبریل رمضان کی ہر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ قرآن کا دراسہ کرتے تھے، قرآن کا دراسہ کرتے تھے۔ دراسہ کیا چیز ہے؟ یہ بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ دراسہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کتاب کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، لفظی مطلب ہوتا ہے دراسہ کا۔ درس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، مطالعہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتے تھے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دراسہ کرتے تھے قرآن کا۔ اس سے رمضان کے اندر قرآن کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس سے، کہ اللہ تعالیٰ اسپیشلی جبریل کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ رسول کے ساتھ دراسہ کرو، مطلب ہے کہ آپس میں جو اس کے بعد جو لوگ رہیں گے آپس میں دراسہ کریں قرآن کا۔ غالباً میں سمجھتا ہوں کہ تراویح اسی کی ایک شکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ اب کیفیت دوسری ہی ہو گئی ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپس میں بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ساتھی آپ کو نہیں ملتا تو سب سے بہترین ہے کہ آپس میں ہسبینڈ وائف اگر ایک ویژن برابر ہے تو بیٹھ کر بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں، جیسے جبرائیل نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو ضروری نہیں کہ مرد مرد ہی، ہسبینڈ وائف کر سکتے ہیں، گھر کے عورتوں بچوں کو لے کر کیا جا سکتا ہے، تدبر کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامت، یقول الصیام اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعتهم النوم باللیل فشفعنی فیہ۔ روزہ اور قرآن قیامت کے دن ایک انسان کے لیے سفارشی بن کر آئیں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اس کو دن کے ٹائم میں کھانے سے اور خواہشات سے روک دیا تھا، تو میری سفارش کی اس کے حق میں قبول کر۔ عمل کی سفارش ہے یہ، کسی انسان کی نہیں۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں نیند سے روک دیا تھا کہ وہ مجھے پڑھیں، میرے ساتھ میرا غور و فکر کریں، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت ہے قرآن کی اور روزے کی۔ آخری سوال جو میں آپ سے کروں گا کہ قرآن کے اندر آیا ہے جب روزے کی گنتی پوری کر لو تو شکر گزاری کرو، یعنی روزے کا مقصد ہے تاکہ انسان شکر گزار ہو جائے، تو اس پر آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ قرآن میں آیا لعلکم تشکرون، اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ البقرہ میں شکر کی حقیقت ہے ایکنالجمنٹ، صرف الحمدللہ الحمدللہ کہنا جیسے آج کل رواج پا گیا ہے وہ نہیں، بلکہ خدا کو حقیقی معنی میں ایکنالج کرنا۔ اور اس کی چونکہ ہم کو اس دنیا میں سب کچھ ملتا رہتا ہے تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھوک پیاس کا تجربہ کرایا جاتا ہے تاکہ ہمارا احساس جگانے کے لیے۔ تو جب ہم کو نعمت ملنے پر ہمیں منعم کا اعتراف کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم اعتراف نہیں کرتے تو ہم خدا کو اور تو کچھ ریٹرن میں دے نہیں سکتے ہیں۔ یہی اعتراف ہے، یہی حمد ہے جو ہم خدا کو واپس لوٹاتے ہیں۔
تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری کیس ایک یوزرپر کا کیس ہو جائے گا، اور قرآن میں آیا بہت کم لوگ ہیں جو صحیح معنی میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اب تو نکل گیا الحمدللہ، لیکن وہ تو لپ سروس ہے۔ ایسا شکر یہ ہے جو ہم خدا کی نعمتوں کو یاد کر کر کے، نعمتوں کو ڈسکور کر کر کے، کیونکہ نعمتیں تو ہم کو حرام مل رہی ہیں، تو ہمیں اتنا یاد بھی نہیں رہتا کہ کوئی خاص چیز ہے، تو اس کو ڈسکور کر کر کے ہمیں خدا کا حمد ادا کریں، خدا کا شکر ادا کریں، خدا کو یاد کریں۔ تو اب مثال کے طور پر ہم ہر وقت صاف ہوا میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں ہر وقت آکسیجن مل رہی ہے، اب کہاں کوئی بھی نہیں یاد کرتا کہ ہمیں خدا آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، ہر وقت ہمیں پانی مل رہا ہے، کوئی بھی نہیں یاد کرتا ہے۔ تو اسی لیے روزہ جو ہے مقرر کیا گیا ہے، تاکہ کچھ دیر کے لیے ہمیں روک کر کھانا سے، پانی سے، بیسک ضروریات سے اس کو یاد دلایا جائے۔ تو مطلب ایک ایک چیز، جیسے مولانا ایک ایک چیز کو ڈسکور کرتے تھے، روزانہ ان کی کوئی نئی ڈسکوری ہوتی تھی، تو وہ ہم لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر انسان کے اندر انجوائمنٹ، لذت کا جو احساس ہے وہ کسی جانور میں نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے چڑیوں کو، تازہ پھل توڑ توڑ کے پیڑوں میں کھاتی ہیں، جبکہ ہمیں اتنا تازہ ملتا بھی نہیں ہے، تو وہ لیکن ان کو کوئی اس کی لذت نہیں ہے، وہ تو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ ہم لوگ ہر چیز کو، انسان جو ہے انجوائے کرتا ہے، تو یہ سب چیزیں جب ایسا ہو تو ہمیں خدا وہ سب چیزیں نعمتیں جو ہیں ہمیں خدا کی یاد دلائیں، اس کو کہتے ہیں صحیح معنی میں خدا کا شکر ادا کرنا۔ میں نے ابھی 2-3 دن پہلے دیکھا، ایک آدمی بہت لمبی تسبیح لے کے جا رہا تھا، وہ پاؤں تک لٹک رہی تھی تسبیح۔ میں نے کہا اب تسبیح تو پڑھ رہا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، کوئی مل جائے گا اس سے باتیں بھی کرے گا، تو اس کا فوکسڈ مائنڈ اس کا کہاں ہے؟ وہ بس دانے گھما رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ تسبیح بھی ہم پڑھیں تو خدا کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، تب وہ ہماری عبادت کا حصہ بنے گی وہ، ورنہ تو صرف وہ دانہ گھمانا ہوتا ہے۔ تو جو سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہمارے لیے حقیقی شکر ہے۔ تو یہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ ہر موقع پر، ہر آن آیا ہے عربی میں، تو ہر اوکیزن پر خدا کی یاد دلاتے تھے۔ چڑیا پر بھی پھڑ پڑاتی تھی تو خدا کی کوئی نعمت کو یاد دلایا کرتے تھے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی نیا تجربہ ہو تو ہمیں وہ تجربہ ہمیں خدا کی یاد دلائے۔ اور بار بار ایسا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بار بار اس کو کچھ خاص مدد آتی ہے، اس کا کام رکا ہوا ہے، وہ رکا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی صحت کی کوئی پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ ایکسیڈنٹ، ایک بار میں کہیں جا رہی تھی 3 ویلر میں، اور ادھر سے ٹیمپو آ رہا تھا، مشکل سے 2-3 انگل کا بیچ میں جگہ باقی تھی، تو کتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا۔ تو وہ بار بار اس طریقے کی چیزیں یاد آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہی ہے کہ ہمیں پاسٹ میں، پریزنٹ میں جو بھی ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اس کو ہم خدا سے ایٹریبیوٹ کریں اور خدا کو یاد کریں، کیونکہ خالی تسبیح پڑھنے سے وہ ہماری اسپریچولیٹی ہماری اس میں نہیں بنتی ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ اسپریچولائز نہیں ہوتی صرف تسبیح پڑھنے سے، بلکہ ہمیں خدا کی نعمتوں کو ہمیں یاد کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کو ہر ایک کے ساتھ خدا کی مدد آتی ہے، لیکن وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ فلاں وجہ سے یہ مدد آئی، ہمارا کام بن گیا۔ تو کاز اینڈ ایفیکٹ دیکھیے ظاہری پردہ ہوتا ہے، اصل تو وہی ہے کہ خدا نے اس بندے کو، کسی بندے کو بھیجا کہ اس کے لیے، ہماری مدد کے لیے۔ تو کوئی بھی چیز ہمیں ٹیک فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہاں اتنی کم سہولتیں تھیں، کھانا بھی نہیں ٹائم سے ملتا تھا، اس کے باوجود وہ لوگ کتنا زیادہ عبادت کرتے تھے، کتنا زیادہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہی ہر چیز
سوچتے رہیں ہوں گے سوچ سوچ کے، اور یہ ضروری نہیں کہ ہمیں وہ چیز نعمت خدا کی مل رہی ہو، تو کسی کو بھی نعمت مل رہی ہے تب بھی ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا کتنا بڑا بینیفیکٹر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے رمضان میں خاص طور پر بہت لمبے لمبے ٹائم، تو آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ اتنا لمبی عبادت کرتے ہیں کیوں؟ تو آپ نے کہا کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا دن رات صرف اسی میں گزر رہا تھا، تو وہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، جب دن رات دین کے ہی کاموں میں گزرتا تھا، تو ہم کو تو بہت زیادہ عبادت کرنی ہے اور بہت زیادہ قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ وہ جب قرآن کو سمجھیں گے تبھی ہمیں گہری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بہت صحیح کہا آپ نے آپا کہ قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنا ہے تبھی گہری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ مجھے یاد آتا ہے مولانا سے کے پاس کوئی بھی انسان ملنے آتا تھا تو مولانا کہتے تھے نیوز کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ایسے ہی ایک صاحب آئے ملنے کے لیے، تو ان سے بھی مولانا نے کہا بتائیے نیوز کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی نیوز نہیں ہے، وہ جو نارمل نیوز ہوتی ہے اخبار والی وہ سمجھا انہوں نے۔ تو مولانا نے کہا آپ کیسے آپ کو نیوز نہیں ملتی؟ یہ سورج نکل رہا ہے یہ نیوز نہیں ہے، یہ ہوائیں چل رہی ہے نیوز نہیں ہے، آپ کو آکسیجن مل رہا ہے، روشنی مل رہی ہے نیوز نہیں ہے۔ تو مولانا کے کہنے کا مطلب ہے کہ نیوز وہ نہیں ہے ایک انسان کے لیے، ایک مومن بندہ مومن کے لیے جو وہ پولیٹیکل اعتبار سے نیوز پیپر میں دیکھتا ہے، بلکہ نیوز وہ ہے جو ایک انسان جس کے ذریعے سے اپنے خدا کو ریئلائز کرے، اس کی معرفت حاصل ہو، اس کے ایمان میں اضافہ ہو، اس کی شکر گزاری میں اضافہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ کسی بھی بندے کو کوئی نعمت حاصل ہو اور اس پر وہ اس کا شکر ادا کرے، جانے اس بات کو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، اگرچہ وہ زبان سے شکر الحمدللہ نہ کہے تب بھی اس نے شکر ادا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے شکر ادا نہیں بھی کرے لیکن اس کے اندر اس کی فیلنگ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے معرفت میں اضافہ ہو، تو وہ شکر گزاری کا اس نے عمل کیا۔ تو یہ آخری سوال تھا۔ اس کے بعد آخری میں ڈاکٹر ثانی اسنین خان صاحب حقیقت حج کی انگلش اور اردو ورژن کو ریلیز کریں گے، لیکن اس سے پہلے آخر میں ایک حدیث، ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بیان کروں گا، جو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کی اسپرٹ اس دعا کے اندر آ گئی ہے، اور ڈائریکٹ تو رمضان کے بارے میں وہ دعا نہیں آئی ہے، لیکن جو رمضان میں ایک انسان کے اندر کیا اسپرٹ ہونی چاہیے اس پر وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ جب لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کریں تب تم ان کلمات کو اکٹھا کرو، اس کی حفاظت کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد واسألک شکر نعمتک واسألک حسن عبادتک واسألک قلبا سلیما واسألک لسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ استقامت عطا فرما اطاعت کے معاملے میں، ڈٹرمنیشن دے ہدایت کے معاملے میں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں تیری نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنوں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں تیری عبادت اچھی طرح کرنے والا بن جاؤں۔ اے اللہ میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سچی زبان کا۔ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ خیر جس کو تو جانتا ہے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جس کو تو جانتا ہے، اور میں تیری استغفار مانگتا ہوں اس چیز میں جس کو تو جانتا ہے، بے شک تو غیب کی خبر کو جاننے والا ہے۔ تو اسی پر ہم آج کے اپنے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں ڈاکٹر ثانی اسنین خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حقیقت حج انگلش اور اردو ورژن کو ریلیز کریں۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے حقیقت حج کا نیا ایڈیشن اردو میں اور انگلش میں ریلیز کرتے ہوئے۔
حقیقت حج مولانا کی ایک اہم ترین کتاب ہے اس لحاظ سے کہ حج اور عمرہ کی جو اسپرٹ ہے اس کو مولانا نے اس کتاب میں واضح کیا ہے۔ عام طور سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے، تو سمجھتے ہیں وہاں جا کے ہم دعا کریں گے۔ دعا تو ظاہر ہے جب آپ جاتے ہیں کعبہ کے پاس تو آپ کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ دعا خود سے نکلنے لگتی ہے۔ لیکن مولانا نے اس کتاب میں حقیقت حج میں یہ واضح کیا ہے کہ حج کیا ہے۔ یعنی حج یہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے جائیں یا عمرہ کرنے جائیں تو وہ حج کی اسپرٹ کو سمجھیں، اور حج کی اسپرٹ یہ ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقشہ قدم پہ چلیں۔ جو لوگ حاجی جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ طواف کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ کے فٹ سٹیپ پہ چلتے ہیں۔ تو یہ صرف فٹ سٹیپس پہ چلنا نہیں ہے کہ آپ نے سعی کر لیا، طواف کر لیا، آپ وہاں چلے گئے عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، اور رمی وغیرہ کر لی، قربانی، اس سب چیزیں آپ نے دہرا لی۔ یہ تو ایک شکل ہے، ایک فارم ہے، لیکن جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو اپنائیں، جو کہ دعوت تھا، جو لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو اگر آپ وہاں سے لوٹیں یہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کر کے کہ باقی جو زندگی آپ کی ہے اس میں آپ پوری طرح سے داعیانہ کردار ادا کریں گے، تبھی وہ واقعتاً حج ہے، ورنہ وہ صرف ایک زیارت ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں جن لوگوں نے اس کتاب کے ترجمے، ٹرانسلیشن اور اس کی سیٹنگ اور اس کے طباعت بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کی ہے، اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسی پر آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔